بہت سارے ہمارے نادان دوست آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کی ایران سے جنگ ہو رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ان کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ امریکہ اسرائیل نہیں، یہ یہود و نصارہ ہیں۔ لیکن آج ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی اور یہ ریلائز کرنا ہے کہ یہ جنگ صرف امریکہ اسرائیل کی ایران سے نہیں ہے، یہ جنگ ہے مسلمانوں کی یہود و نصارہ سے، اور جس کا ذکر قرآن پاک میں ہمیں بار بار ملتا ہے۔ مسلمان ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن سیڈلی ہم قرآن پاک کو جتنا عربی میں پڑھتے ہیں اتنا کاش کہ ہم اس کی تفسیر پڑھنے پہ محنت کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے۔ میری نظر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہمیں سمجھنے کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن پاک کے 3 یوزر ہیں، ایک ریڈر ہے، ایک انڈرسٹینڈر ہے اور ایک امپلیمنٹر ہے۔ ایک صرف پڑھتا ہے، ایک پڑھ کے سمجھتا ہے اور ایک سمجھ کے اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے۔ لیکن سیڈلی ہم لوگ صرف عربی میں پڑھنا جانتے ہیں، اچھے طریقے سے سمجھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ایک چیلنج ثابت ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنی دنیا کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ جنگ ہے امام مہدی علیہ السلام کی دجال سے، اور ہمیں اپنے بچوں کو آج تیار کرنا ہے، بتانا ہے کہ اگر وقت ان کی دور میں آ جائے یا ہمارے دور میں آ جائے، علماء کہتے ہیں کہ وہ دور بہت قریب ہے، اس دور میں اب 15 سے 50 سال زیادہ سے زیادہ رہ گئے ہیں، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ بٹ سیڈلی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا تیاری یہی کر رہی ہے کہ ہمارا تیل کہاں سے آئے گا، ہمارے ملک کیسے چلے گا، ہماری خوراک کیسے چلے گی۔ لیکن جو ہمارے دینی اقدار ہیں اس رمضان کے مبارک مہینے میں، جہاں زیادہ تر لوگ مسلمان بن جاتے ہیں ایک مہینے کے لیے ہی صحیح، اس مہینے کے اندر ہی ہم سمجھ جائیں تو ہم میرے خیال سے کامیاب ہو جائیں گے۔ میاں عمیر صاحب بھی میرے ساتھ ہیں۔ میاں صاحب، آپ اس جنگ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں جانتا ہوں، بتائیے۔ کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ دیکھیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت جو رزق کا کنٹرول ہے وہ یہودیوں کے پاس چلا جائے گا۔ ہم ایگریکلچر کرتے ہیں تو آج میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے 60-70% سیڈ جو ہیں وہ باہر سے آتے ہیں، ہمارے پاس اس کا کنٹرول نہیں ہے۔ یہ آہستہ آہستہ ہمارے جو چیزیں ہیں ان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے بیسک سیڈز کو، ہماری جتنی جانور ہیں ان کی جو بیسکس ہیں ان کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ تو پورا ایک جال ہے۔ یہ یقیناً یہ اسلام کی اور یہ یہودیت کی جنگ ہے، اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ کسی ملک کے لیے جنگ ہے، کسی کے پیس کے لیے جنگ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ یہ لوگ ہمارا سسٹم سارا خراب کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے حکمران دوبارہ کٹورا لے کے دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم سعودی عرب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا را جو آپ کے پیسے ہمارے پاس رکھے ہیں اس کو 10 سال کے لیے آپ کیری فارورڈ رکھیے گا، نکالیے گا نہیں۔ ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ نے تیل کا وعدہ کیا تھا تیل ہمیں پہنچائیے گا۔ معیشت تباہ حال ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، آدھی آبادی 2 وقت کی روٹی سے محروم، بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پر۔ اب حالات یہ ہیں کہ حکومت تو اپنی قیمتیں بڑھا لیتی ہے کیونکہ حکومت نے چلنا ہے قرضے لے کر یا پھر عوام پر بوجھ ڈال کر، لیکن عوام کا حال کیا ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں شاکر عمر گجر صاحب، ڈیری ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ اور شاکر صاحب، بہت شکریہ، لاسٹ مومنٹ آپ نے اپنا وقت ہمارے لیے نکالا ہے۔ اور شاکر صاحب، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ آواز اٹھا رہے تھے کہ دودھ کی قیمت میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن حکومت آپ کو اجازت دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے؟ ذرا اس کے بارے میں بتائیے، اور کتنا اضافہ آپ لوگوں نے پلان کیا ہوا ہے؟ حکومت تو پرانے پیٹرول کے اوپر، جو 2025 کا پیٹرول تھا اس کے اوپر 50 روپے اضافہ کر دیتی ہے یہ بول کر کہ 2026 میں ریٹ بڑھ گیا ہے، لیکن آپ کو شاید ریٹ بڑھانے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ذرا بتائیے کیا صورتحال ہے شاکر عمر گجر صاحب؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے چینل کا فارمرز کی آواز کو ایوان بالا تک اور ساری تک صحیح انداز میں پہنچانے کے لیے۔ تو اس میں یہ کہوں گا، دیکھیں پچھلے 1.5 سال سے ریٹ نہیں بڑھا ہے، اور ابھی بھی جو نوٹیفیکیشن ہوا وہی 220 روپے پہ کمشنر صاحب نے نوٹیفیکیشن کر دیا، جبکہ یہ سب جانتے ہیں کہ دودھ کی کاسٹ آف پروڈکشن حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اجناس کی قیمتیں شتر بے محال کی طرح بڑھ رہی ہیں۔ جانوروں کی نسل کشی کی بنیاد پہ جانوروں کی قیمتیں جو انڈیا میں 80,000 کی بھینس ہے، ہم 6 لاکھ کی یہاں پرچیز کر رہے ہیں۔ تو یقیناً حقائق کی شواہد اور میرٹ کی بنیاد پہ انہوں نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا، اور کسانوں کو اپنے ڈنڈے تلے انہوں نے کچل کے رکھ دیا اپنے، بلکہ کیا کہیں گے اسے ہم۔ تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ گروتھ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو تھی وہ 270 روپے فی لیٹر تھی، جبکہ نوٹیفیکیشن کیا گیا ایکس فارم گیٹ 200 روپے اور کا 220 روپے فی لیٹر۔ اور اب جب حکومت کے سر پہ آئی تو 55 روپے فی لیٹر پیٹرولیم، انہوں نے رمضان المبارک کا بھی احترام نہ کیا۔ ہم تو چلے رمضان المبارک کا احترام کر رہے ہیں نا، انہوں نے رمضان المبارک کا بھی احترام نہ کیا اور عوام کے اوپر مہنگائی کا ڈنڈا چلا دیا۔ تو کسان آخر کو کہاں جائیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں
अपने जो ऐवान बाला में बैठे अफसरान वैसे हैं, शाकिर भाई आप जब ये खबरें पढ़ते हैं कि हुक्मरानों ने 10 अरब का जहाज ले लिया बाबुओं के लिए, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए 4700 सीसी की गाड़ी, अनलिमिटेड पेट्रोल, वो जहाजों की मेंटेनेंस के लिए 86 करोड़ की समरी मंजूर, आप जब ये सारी खबरें देखते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे दूध के 20, 25, 30, 40 रुपए के ऊपर हम फार्मर्स को इतना प्रेशराइज किया जा रहा है, क्या दिल पे क्या गुजरती है, कैसा लगता है आपको गुजर साहब? देखिए दिल पे तो बस अब तो आखिर यही बचा है कि हम सब खुदकुशियां कर लें या अपने कारोबार को समेट के ले जाएं। मैं ये समझता हूं कि दूध की कीमतों को रोक के ये कारपोरेट सेक्टर की सपोर्ट कर रहे हैं और यकीनन डब्बा बंद कंपनीज इसके पीछे हैं। ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क से किसान खत्म हो जाए, किसान अपना कारोबार समेट के शहरों में जाके बस जाए, मजाफात को छोड़ दे, डेयरी फार्मिंग छोड़ दे और लोग डब्बा बंद कंपनियों से दूध लेके पिए। और ये आप सब जानते हैं कि देखिए खालिस ताजा हमारे पास 7 फैट का दूध है और जबकि आप डब्बे वाला दूध जो लेते हैं वो 3.5 फैट का दूध है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है हुकूमत वक्त को हकायक, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पर दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन कर देना चाहिए और अगर ये नहीं करेंगे तो हम मजबूर होंगे दूध की कीमतें बढ़ाने पे। बिल्कुल ठीक। पहले भी हमने दूध की कीमतों का ऐलान किया तो इन्होंने हम पे FIR की, मुझ पे कई FIR की गई हैं और जो कि झूठी साबित हुई और उसके बाद हम पे शैलिंग की गई, एहतजाज जब पुरअमन हमने किया, आंसू गैस हम पे फेंका गया, हम पे डंडे बरसाए गए, बस और क्या क्या बयान करें। जो किसान है ना, देखें वो मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और छोटे किसान की तबाही मुल्क की तबाही है। बहुत ज्यादा जरूरी है हम इस हकीकत को समझें कि आपके पास एक अनथक कीमती मेहनती किसान है जो जमीन का सीना चीर के सोना पैदा करता है। अल्लाह ने कहा है ना शाकिर भाई, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, आप हक पे खड़े हैं, सब्र करें, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह के घर से मदद जरूर आएगी। अरशद साहब, टेक्सटाइल हमारा एक ऐसा सेक्टर है सर कि जिसके ऊपर हम बड़ा फख्र करते थे, हमें बड़ा प्राउड होता था कि हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारी टेक्सटाइल की है, हमारा प्रोडक्ट दुनिया में नंबर 1 है। और फिर बिजली की कीमतें बढ़ गई, टेक्सटाइल के हालात ख़राब हो गए, यूनिट्स बंद होना शुरू हो गए। आपकी नज़र में आज टेक्सटाइल सेक्टर कहाँ खड़ा है? व्हाट इज़ टू बी डन टू रिवाइव इट अगेन, ब्रिंग इट टू द सेम लेवल? अरशद साहब देखें, आपकी स्टैग्नेंट या गिरती एक्सपोर्ट में एक ही सेक्टर है जो परफॉर्म कर रहा है, बाकी सारे सेक्टर्स की परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हुई है या गिरी है। जितनी भी बाकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल ने पिछले साल के 8 महीने में $12.1 बिलियन एक्सपोर्ट किया। टेक्सटाइल ने इस साल के 8 महीने में $12.29 बिलियन एक्सपोर्ट किया। तो इट मीन्स कि टेक्सटाइल अपनी एक्सपोर्ट बरकरार रख रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले साल 8 महीने में $22 बिलियन इज्तिमाई एक्सपोर्ट थी और अभी इस साल के 8 महीने में 20.46 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है। तो एक्सपोर्ट को 7.5% गिरी है, लेकिन टेक्सटाइल की बरकरार है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं देती, ना हम किसी किस्म की सब्सिडी मांग रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें बिजली का नर्ख, गैस का नर्ख, इंटरेस्ट रेट और टैक्सेशन एट पार विद इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका कर दें। आप अपनी महंगाई को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आप अपनी महंगाई अपने लोकल लोगों पे तो पास ऑन कर सकते हैं, लेकिन आप इंटरनेशनली अपनी महंगाई एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इंटरनेशनल बायर्स के पास बहुत सारी लोकेशंस हैं टू बाय फ्रॉम, और वैसे भी अब आपकी एक्सपोर्ट गिरेगी बिकॉज कराची से शिपिंग लाइंस अब कॉल नहीं कर रही या बहुत रिड्यूस हो गई हैं, उन्होंने फ्रेट बहुत बढ़ा लिया। गवर्नमेंट को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। गवर्नमेंट अब अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकती तो फॉरेन टैक्स को रिड्यूस करे या कमिटमेंट दे दे सनत को कि आने वाले बजट में वो नॉर्मल टैक्स रजीम से वापस फिक्स टैक्स रजीम में जाएंगे। बिजली पे गौर करे, बिजली के रेट को कम करे, गैस के रेट को कम करे। इन चीज़ों को, ये हुकूमत का काम है, ये हमारा काम नहीं है फ्रैंकली।